अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, ईमान वालों की चाहत, करबला दिलों वालों की और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत रखने वालों की, और ऐसे लोग जो अपनी आखिरत को संवारना चाहते हैं उनके लिए ईमान का मरकज़ है, उनके लिए एहतराम का मरकज़ है। क्यों ना हो, इस मकाम का एहतराम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत बुलंद है, बहुत आला है, बहुत अरफ़ा है। इसकी तरबियत हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, अंबिया अलैहिमुस्सलाम और काफ़ी सारी रिवायात के अंदर हमें मिलता है। इसी मकसद की खातिर जब तक हमारे वो मेहमान जो व्हाट्सएप वॉइस कॉल और स्काई वीडियो कॉल के ज़रिए से नहीं आ सकते, उस वक्त तक हम ये अहादीस का सिलसिला रखे हुए हैं और इसमें यही हम बयान करना चाहते हैं। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज का दिन 6 रजबुल मुरज्जब और 1444 हिजरी है, 29 जनवरी 2023 ईस्वी है, और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1073 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। जिस तरीके से आप जानते ही हैं, इतवार का दिन है। इतवार का दिन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन होता है, और हम मौला की बारगाह में मौला की मेहमान नवाजी में हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र से हमें एक और दिन, एक और घड़ी मिली कि हम इसमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अंजाम बजा ला सकें और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के तवस्सुल से मोमिनीन को मरबूत कर सकें करबला के साथ। करबला से रब्त रखना अहले अक़ल के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा मरग़ूब है, क्योंकि इसी के ज़रिए से आखिरत संवरती है। आपके हुज़ूर एक रिवायत तिलावत करने का शरफ़ हासिल करने लगा हूँ, जो कि अली बिन जाफ़र अल-हुम्मानी से है। क़ाल समिअतु अली इब्न मुहम्मद अल-अस्करी अलैहिस्सलाम, मैंने सुना अली बिन मोहम्मद अल-अस्करी अलैहिस्सलाम से, यक़ूल मन खरज मिन बैतिही, जो खारिज हुआ अपने घर से, युरीदु ज़ियारत अल-हुसैन अलैहिस्सलाम, इरादा रखता हो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, फ़सार इलल फ़ुरात, बस वो गया फ़ुरात की तरफ, फ़ग़तसला, और उसने गुस्ल किया, मिन्हो, उस फ़ुरात के पानी से गुस्ल किया। कुतिबा मिनल मुफ़लिहीन, जो ये अमल बजा लाएगा, ज़ियारत के लिए जाएगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और फ़ुरात की तरफ जाकर वहाँ से गुस्ल करेगा मौला की ज़ियारत का, तो उसको क्या लिखा जाएगा? मुफ़लिहीन से लिख दिया जाएगा। फ़ाइज़ा सल्लमा अला अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम कुतिबा मिनल फ़ाइज़ीन, और जब वो पहुँच के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर सलाम भेजता है तो क्या होगा? वो फ़ाइज़ीन, कामयाब लोगों में से हो जाएगा। फ़ाइदा फ़ारग़ मिन सलातिही अताहु मलकुन फ़क़ाल लहू, पर जब वो फ़ारिग़ हो अपनी नमाज से, आता है उसके पास मलक फ़रिश्ता, पस उसे कहता है, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़रिउका सलाम व यक़ूलु लक, यक़रउका सलाम व यक़ूलु लक, अल्लाह तबारक व तआला के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझ पर सलाम भेजते हैं और तुझे फरमाते हैं, अम्मा ज़ुनूबका फ़क़द गुफ़िर लक, बहरहाल तेरे गुनाह सब के सब बख्श दिए गए हैं। इस्ताने फ़िल अमल,
اب اپنے عمل کو دوبارہ سے شروع کر دے۔ یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام غسل کرنے کے ساتھ، فرات کے پانی کے غسل کے ساتھ گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ پھر آگے روایت ملتی ہے ہمیں معصوم علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جب وہ غسل کر لے تو یہ دعا پڑھے۔ یقیناً آپ کے پاس کتب دعاؤں کی ہوں گی، تو یہ دعا بھی پڑھنی ہوتی ہے جو کہ میں آپ کے حضور تلاوت کیے دے رہا ہوں۔ اللہم اجعلہ لی نورا و طہورا و حرزا و کافیا من کل داء و سقم و من کل آفت و آہت۔ اے اللہ قرار دے اس غسل کو میرے لیے نور، پاکیزگی، حفاظت کرنے والا، تعویذ، حرز، کافین اور کفایت کرنے والا قرار دے۔ کس چیز سے؟ من کل دائن و سقم، ہر بیماری اور مرض سے، ومن کل آفت و آہتین، ہر آفت سے اور ہر رسوائی سے، وطاہر بی قلبی، میں پاکیزہ کر دے اس غسل کے ذریعے سے میرا قلب، و جوارحی، اور میرے جوارح کو، و لحمی، میرے گوشت کو، و دمی، میرے خون کو، و شعری، میرے بالوں کو، و بشری، اور میری جلد کو، و مخی، میرے دماغ کو، و عظامی، میری ہڈیوں کو، و عصبی، اور میرے اعصاب کو، وما اقلت الارض منی فاجعلہ لی شاہدا، اور تجھ سے زمین دور نہیں ہے، گریزہ نہیں ہے۔ ما اقلت الارض منی فاجعلہ لی شاہدا، اے اللہ یہ زمین جو ہے اس کو میرا گواہ قرار دے دے۔ کس چیز کا گواہ قرار دے دے؟ یوم القیامت، قیامت کے دن، و یوم حاجتی و فقری و فاقتی، جس دن میری حاجت کا دن ہوگا، ضرورت کا دن ہوگا، میرے فقر کا دن ہوگا اور میرے فاقے کا دن ہوگا، بھوک کا دن ہوگا، اس دن اس زمین کو میرے لیے گواہ قرار دے دے کہ میں کس لیے آیا تھا۔ گواہی کس چیز کی دینی ہے زمین نے؟ کہ میں تیرے ولی کے پاس آیا تھا۔ ولی کے پاس آنا تیرے نزدیک ہمیں معلوم ہے کہ بہت زیادہ پیارا ہے تجھے، اسی لیے اے اللہ اس زمین کو میرا قرار دے دے گواہ، تاکہ یہ گواہی جو دے تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں سے عفو کرے اور میرے لیے آخرت آسان ہو جائے۔ پھر اگلی روایت کے اندر بشیر الدہان سے ہے، جو کہ ابی عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال، کہتے ہیں معصوم علیہ السلام نے فرمایا، من اتل حسین ابن علی علیہ السلام، من اتل حسین ابن علی علیہ السلام فتوضع واغتسل فی الفرات، فتوضع واغتسل فی الفرات، لم يرفع قدما ولم يضع قدما الا كتب اللہ له حجۃ و عمرہ، حجۃ و عمرہ۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص آئے گا زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اور وہ غسل کرے گا، وضو کرے گا، فرات میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گا اور کوئی بھی قدم نہیں رکھے گا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے لیے قدم اٹھانے کا ثواب حج، رکھنے کا ثواب عمرہ قرار دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی روایت جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی ہے، یوسف الکنانی سے ہوئی ہے، کہا اذا اتیت قبر الحسین علیہ السلام فأت الفرات واغتسل بحیال قبر، فرمایا جب تو آئے قبر امام حسین علیہ السلام پر پس تو غسل فرات پر آ جا اور غسل بجالا، بحیال قبر، قبر کے نزدیک آ کر غسل بجالا، یعنی قبر کے طرف جب آئیں تو آپ قبر کی طرف آتے ہوئے غسل بجا لائیں۔ یہ معصوم کے امر کے طور پر یہ چیز بیان فرمائی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے جس کے راوی ہیں رفاع بن موسیٰ النحاس، فرماتے ہیں ان من خرج الى قبر الحسین علیہ السلام عارفا بحقہ واغتسل فی الفرات وخرج من الماء کان کمثل الذی خرج من الذنوب، بتحقیق جو شخص خارج ہوتا ہے، جو جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے قبر امام حسین علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے حق کو پہچانتے ہوئے، اور وہ غسل کرتا ہے فرات کے پانی میں، اور جب وہ خارج ہوتا ہے پانی سے، باہر نکلتا ہے پانی سے، اس طریقے سے ہوتا ہے گویا کہ وہ گناہوں سے باہر نکل آیا ہے۔ فَإِذَا مَشَىٰ إِلَى الْحَائِرِ، پس جب وہ پیدل جاتا ہے زری کی طرف، مولا کے روضے کی طرف، لم یرفع قدما ولم یضع اخرى،
وہ نہیں رکھتا اٹھاتا ایک قدم اور نہیں رکھتا ایک قدم دوسرا، الا کتب اللہ لہ 10 حسنات، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 حسنات نیکیاں لکھ لیتا ہے، ومحا عنہ 10 سیئات، اللہ تعالیٰ اس کی 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، جس کی طرف آنا، قدم رکھنا اللہ کے نزدیک عزتوں کا سبب ہے، حرمتوں کا سبب ہے، برکتوں کا سبب ہے۔ اب ہم آپ کے حضور ایک جو پڑھنے لگے ہیں، ایک منقبت پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے، جو کہ میں آپ کے حضور پڑھتا ہوں۔ انوار کل نام محمد کے نام سے، انوار کل نام محمد کے نام سے، 14 علی اتارے گئے احترام سے، انوار کل نام محمد کے نام سے، 14 علی اتارے گئے اہتمام سے، کیا کہہ دیا لہو نے ہوا کے خرام سے، کیا کہہ دیا لہو نے ہوا کے خرام سے، خاموشیوں کا چرچا ہوا دھوم دھام سے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں یہ ہر خاص و عام سے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں یہ ہر خاص و عام سے، نبیوں کا کیا مقابلہ میرے امام سے، نبیوں کا کیا مقابلہ میرے امام سے، ایسا جڑا ہوا ہے، ایسا جڑا ہے نام علی اس غلام سے، ایسا جڑا ہے نام علی اس غلام سے، پہچاننے لگے ہیں مجھے لوگ نام سے، پہچاننے لگے ہیں مجھے لوگ نام سے، تعلیم مرتضیٰ ہے جو دنیا تمہارے ساتھ، تعلیم مرتضیٰ ہے جو دنیا تمہارے ساتھ، ہم پیش آ رہے ہیں بڑے احترام سے، ہم پیش آ رہے ہیں بڑے احترام سے، تیغ علی کے عدل الہی سے کم رہا، تیغ علی کے عدل الہی سے کم رہا، تیغوں نے جتنا کام لیا قتل عام سے، تیغوں نے جتنا کام لیا قتل عام سے، منصب سے آپ ساقی تھے دشمن بھی آئے تو، منصب سے آپ ساقی تھے دشمن بھی آئے تو، کوزے سروں کے بھر دیے آب حسام سے، کوزے سروں کے بھر دیے آب حسام سے، بن کر زبان و لہجہ علی ہوں کے سامنے، بن کر زبان و لہجہ علی ہوں گے سامنے، جب بھی خدا کلام کرے گا عوام سے، جب بھی خدا کلام کرے گا عوام سے، مولا کو دیکھ دیکھ کے سیراب ہونا تھا، مولا کو دیکھ دیکھ کے سیراب ہونا تھا، ایک آئینے کا کام لیا میں نے جام سے، ایک آئینے کا کام لیا میں نے جام سے، گر دیکھنے ہیں آنکھ نے، گر دیکھنے ہیں آنکھوں نے خلقت کے 7 دن، گر دیکھنے ہیں آنکھوں نے خلقت کے 7 دن، پہلا کلام دیکھے علی کے کلام سے، پہلا کلام دیکھے علی کے کلام سے، لے کر بڑھا کلام خدا منقبت کے پھول، لے کر بڑھا کلام خدا منقبت کے پھول، میں حمد چن رہا تھا کلام امام سے، میں حمد چن رہا تھا کلام امام سے، کعبہ نثار ہو تیری ننھی سی جان پر، کعبہ نثار ہو تیری ننھی سی جان پر، کعبے میں جان پڑ گئی تیرے قیام سے، کعبے میں جان پڑ گئی تیرے قیام سے، بجھنے کے پاس پاس ہے سورج کی روشنی، بجھنے کے پاس پاس ہے سورج کی روشنی، عباس آ رہے ہیں نکل کر خیام سے، عباس آ رہے ہیں
نکل کر خیام سے، آ دیکھ اے یزید تو بیعت کی بے بسی، آ دیکھ اے یزید تو بیعت کی بے بسی، تو نے جو پال پوس کے بھیجی تھی شام سے، تو نے جو پال پوس کے بھیجی تھی شام سے، اکبر نجف سے آتی تھی آواز بار بار، اکبر نجف سے آتی تھی آواز بار بار، سجاد جنگ جیت کے آئے ہیں شام سے، سجاد جنگ جیت کے آئے ہیں شام سے۔ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کلام کا ایک خاصہ ہے، ایک چاشنی پیدا کر دیتا ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام کلام کے اندر۔ اب ہم وہ روایت آپ کے حضور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنے لگے ہیں جس کے اندر زائر امام حسین علیہ السلام کو غسل معاف کیا گیا ہے۔ اس باب کو دقیق سنیے گا تاکہ کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک اور ابہام پائے جاتے ہیں، وہ بھی ان روایات کے پڑھنے سے دور ہو جائیں گے۔ غسل معاف ہے زائر امام حسین علیہ السلام پر، کس صورت کے اندر معاف ہے اور اس کی کیا حدود و قیود ہیں، ان روایات کے اندر بیان کیا جائے گا، تو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ معصوم علیہ السلام سے روایت ہوتی ہے کہ بیان کرنے والے ہیں ان العیس بن القاسم البجلی، کیا کہتے ہیں، قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، میں نے ابی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی، من زار الحسین ابن علی علیہ السلام غسل، کیا من زار الحسین ابن علی علیہ السلام علیہ غسل، جو شخص زیارت کرے امام حسین علیہ السلام کی کیا اس پر غسل ہے؟ قال، کہتا ہے راوی، فقال معصوم علیہ السلام لا، پس معصوم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا نہیں، جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتا ہے اس پر غسل نہیں ہوتا۔ یہ روایت کو پورا سنیے گا، کہیں شکوک شبہات نہ بچ جائیں۔ اگلی روایت معصوم علیہ السلام سے، اس میں اگلی روایت بھی اسی قسم کی بیان ہوئی، اس سے اگلی روایت بھی اسی قسم کی، پھر اگلی روایت ابی الیسع سے ہے، کہتا ہے سأل رجل، کسی شخص نے سوال کیا ابا عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام تے، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَتَىٰ قَبْرَ الْحُسَيْنِ علیہ السلام، کہتا ہے کیا میں کروں غسل اگر آؤں قبر امام حسین علیہ السلام پر؟ فقال لا، معصوم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ پھر اگلی روایت بھی اسی قسم کی ہے، اگلی روایت بھی اسی قسم کی ہے، اگلی روایت کے اندر بھی معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام من زار الحسین علیہ السلام علیہ غسل، قال لا، جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئے اس پر غسل ہے، معصوم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اگلی روایت کے اندر غسل نہ کرنے کی علت اور غسل کرنے کی کا جو سبب بن سکتا ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں ابی عبداللہ علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے یونس بن عمار نے، کہتے ہیں اذا كنت منه قریبا، جب آپ قریب ہو جائیں امام حسین علیہ السلام کے، یعنی الحسین علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کے، فَإِنْ أَصَبْتَ غُسْلًا، اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہو جائے، غسل واجب آپ کو معلوم ہے کون کون سے ہیں، غسل 6 قسم کے ہی ہوتے ہیں، غسل میت ہے، غسل مس میت ہے، غسل جنابت ہے، غسل حیض ہے، غسل نفاس ہے، یا وہ جو آپ نے قسم کے سبب سے غسل مان لیا ہو، ٹھیک ہے، یہ غسل واجب ہیں آپ کے اوپر اگر آپ غسل مانتے ہیں۔ پس معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَبْتَ غُسْلًا، اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہو، فَاغْتَسِلْ، پس آپ کو غسل کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ غسل انجام دیجئے، بجا لائیے، وَإِلَّا فَتَوَضَّأْ ثُمَّ آتِيهِ، اگر آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہے نا، پھر آپ فقط وضو کریں اور معصوم علیہ السلام کے پاس آ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ وضو بھی معاف ہے آپ کو، وضو معاف نہیں ہے معصوم علیہ السلام کی ذات کے پاس آتے ہوئے۔ وضو وہ شخص جو ایسا مریض ہے وہ وضو کر ہی نہیں سکتا، بیمار ہے، بے ہوش ہے، پانی مضر ہے اس کے لیے، یا وہ وضو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، ان کے احکام جداگانہ ہیں، ہم بات عمومی کر رہے ہیں۔ عمومی کے اندر جب بات آئے گی تو معصوم علیہ السلام کے نزدیک پاکیزہ حالت میں آنا ہے، وضو کی حالت میں آنا ہے۔ لیکن اگر آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہے تو آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کس لیے کہ معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں
जिस हाल में आओगे पाकीज़गी की हालत में, पाकीज़गी की हालत में मैले कुचैले भी आओगे तो मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल है आपकी ज़ियारत। अगली रिवायत के अंदर जो मासूम अलैहिस्सलाम से बयान हुई, मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बहरहाल मासूम अलैहिस्सलाम की रिवायात जो हैं उसमें यही बयान किया जाता है कि आप अपने आप को आमादा रखें हमेशा पाकीज़गी की तरफ और गुस्ल की तरफ। और मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारतें जो हैं वो काफ़ी सारी बयान हुई हैं, तो उनके अंदर से मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारतें, एक तो ज़ियारत जो बयान की जाती है ना, ज़ियारत जामिया कबीरा, उसे भी पढ़ सकते हैं। जामिया कबीरा काफ़ी सारी लिखी हुई हैं, जिसमें से अमीनुल्लाह भी है और अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा के नाम से भी है। और इसी तरीके से मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर जो ज़ियारतें पढ़ी जाती हैं उनमें से मखसूस ज़ियारतें भी बयान की गई हैं। और फिर अगली रिवायत के अंदर मासूम अलैहिस्सलाम से रिवायत हुई है कि मासूम अलैहिस्सलाम के पास आया, सवाल किया, साल तो अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम ने गुस्ल इज़ा अतैता कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम क़ाल लैसा अलैका गुस्ल। किसी ने सवाल किया गुस्ल का मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर आने की सूरत में, तो मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे पर गुस्ल लाजिम नहीं है, वाजिब वाले गुस्ल जो हैं वो आपके पर लाजिम रहेंगे, लेकिन ज़ियारत के लिए जब आप आते हैं तो ज़ियारत वाला जो गुस्ल है आपके लिए लाजमी नहीं है। लेकिन अगर आप ज़ियारत आब फुरात से गुस्ल करते हैं उसका मकाम कुछ और है, वो लाजमी की सूरत में नहीं है, हाँ उसके सवाब को हासिल करने के लिए आपके लिए। फिर अगला बाब जो बयान हो रहा है, यहाँ पर बयान हो रहा है ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ को पहचानते हुए ज़ियारत करने के लिए आते हैं और वफ़ात पा जाते हैं, तो मलाइका उनकी तशीह जनाजा करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं, और अगर वो मरीज़ हो जाएं तो उन्हें वापसी लौटाते हैं, और अगर वो वफ़ात पा जाएं तो मलाइका उनकी जनाज़ों के अंदर हाज़िर होते हैं, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, और ये इस्तिग़फ़ार उनकी वक्ती नहीं होगी, क़यामत तक जारी रहेगी। इस मौजू के ऊपर हम रिवायात पढ़ रहे हैं। बाब उस्साबे व सबऊन 77वां बाब है, बाब किताब कामिलुज़ ज़ियारात से। मासूम अलैहिस्सलाम से रिवायत की है, हारून बिन खारजा ने कहते हैं कि अभी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से ने फरमाया और मैंने सुना कि फरमा रहे थे मासूम अलैहिस्सलाम, समेतहु यक़ूल वक्कलल्लाहु बिक़ब्रिल हुसैन इब्न अली हुसैन अलैहिस्सलाम अर्बअत आलाफ मलकिन शुअसन गुबरन यबकूनहु इला यौमिल क़ियामत फमन ज़ारहु आरिफन बिहक़्क़िही शय्यऊहु हत्ता युबल्लिगूहु मअमना व इज़ा मरद आदूहु गुदवतन व अशिय्या व इन मात शहिदू जनाज़तहु वस्तग़फ़िरू लहू इला यौमिल क़ियामह। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर 4000 मलाइका को मुवक्कल फरमाया है, जो गुबार आलूदा हैं, रोते रहते हैं मासूम अलैहिस्सलाम पर, और ये उनका रोना और गुबार आलूद मट्टियों में अटे होना जारी रहेगा क़यामत तक। फ़मन ज़ारहु, पास जिस शख्स ने ज़ियारत की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, आरिफन बिहक़्क़िही, मासूम अलैहिस्सलाम के हक़ को पहचानते हुए, शय्यऊहु, उसकी तशय्यी करेंगे, कौन? मलाइका, हत्ता युबल्लिगूहु मअमना, यहाँ तक कि उसके ठिकाने तक उसको पहुँचा देंगे। व इन मरज़ा आदूहु गुदवतन व अशिय्या, और जब वो मरीज़ हो जाता है तो उसकी अयादत के लिए आते हैं सुबह शाम। इन माता, अगर वो वफ़ात पा जाए ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, शाहिदु जनाज़तहु, उसके जनाजे में हाज़िर होते हैं, वस्तग़फ़िरू लहू, और उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, इला यौमिल क़ियामह, क़यामत के दिन तक वो उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। मासूम अलैहिस्सलाम थे। अगली रिवायत जो बयान हुई, मासूम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं यहाँ पर हमारे लिए, जिसके अंदर मोहम्मद अल-अत्तार ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मासूम के पास अरबातु आलाफ़िन मलकिन शुअसन, मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर 4000 मलाइका हमेशा आमादा, गुबरन गुबार आलूद, यबकून अल हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करते रहते हैं, और क्या करते हैं मासूम अलैहिस्सलाम के साथ?
الی یوم القیامہ، اور یہ قیامت تک یہ ان کا گریہ، یہ ان کا رونا دھونا مولا کی بارگاہ کے اندر ان کا گریہ کرنا آہو زاری جاری و ساری رہے گی۔ فلا یاتی احد الا استقبلوہ، پس کوئی شخص بھی نہیں آئے گا ان کے پاس مگر یہ کہ وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، فرشتے اس شخص کا استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی روایت کے اندر آیا، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يَرْجَعَ أَحَدٌ مِّنْ عِنْدِهِ إِلَّا شَيَّعُوهُ، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کے پاس آئے تو وہ اس کی مشایعت نہ کرتے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ نہ چلتے ہوں۔ وَلَا يَمْرَضُ أَحَدٌ إِلَّا عَادُوهُ، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے قریب آ کر مولا کی بارگاہ کے اندر مریض ہو جائے اور اس کی عیادت نہ کرتے ہوں۔ وَلَا يَمُوتُ أَحَدٌ إِلَّا شَهِدُوهُ، اور کوئی بھی ایسا مرنے والا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے جنازے میں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معصوم علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص معصوم کی بارگاہ میں آ کر وفات پا جائے، زیارت کے لیے آئے، ملائکہ اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ پھر اگلی روایت کے اندر ابی صباح الکنانی، صباح الکنانی سے روایت ہوئی، قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سنا ابا عبداللہ علیہ السلام سے، یقول فرماتے ہیں معصوم علیہ السلام ان الی جانبکم قبرا ما آتاہ مکروب الا نفس اللہ کربتہ وقضا حاجتہ، بتحقیق تمہارے قریب ایک قبر ہے، جو شخص آتا ہے کرب کی حالت میں مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کرب کو دور کر دیتا ہے، وقضا حاجتہ، اور اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ وَإِنَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَةُ آلَافِ مَلَكٍ مُنْذُ يَوْمِ قَبْضٍ شَأْسًا غُبْرًا يَبْكُونَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بتحقیق ان کے نزدیک 4000 ملائکہ ہیں، کب سے؟ جب سے ان کی شہادت ہوئی ہے، وہ ہمیشہ غبار آلود مٹیوں میں اٹے ہوئے ہیں، روتے رہتے ہیں، روتے رہیں گے قیامت کے دن تک۔ فَمَنْ زَارَهُ شَيَّعُوهُ، جو شخص معصوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وَمَنْ مَرِضَ عَادُوهُ، جو شخص مریض ہو جائے، ظاہر امام حسین علیہ السلام مریض ہو جائے وہ اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ وَمَنْ مَاتَ اتَّبَعُوا جِنَازَتَهُ، اور جو شخص وفات پا جائے اس کے جنازے میں اتباع کرتے ہیں، اس کی جنازے کے اندر آتے ہیں ملائکہ۔ اور پھر اگلی روایت جو بیان ہوئی ہے صفوان الجمال سے، ابی عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے، انہوں نے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں ان الرجل اذا خرج من منزله يريد زیارت الحسین علیہ السلام شیعته سبعمائة ملک من فوق راسه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه حتى يبلغوه مأمنه فإذا زار الحسين ناداه مناد قد غفر لك فاستعنف العمل ثم يرجعون معه مشيئين له إلى منزله فَإِذَا سَارُوا إِلَىٰ مَنْزِلِهِ قَالُوا نَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ فَلَا يَزَالُونَ يَزُورُونَهُ إِلَىٰ يَوْمِ مَمَاتِهِ ثُمَّ يَزُورُونَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَثَوَابٍ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ۔ فرماتے ہیں معصوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو شخص بھی آتا ہے اس کے ارد گرد 700 ملائکہ آ جاتے ہیں، اوپر آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اس کے مسکن تک، امن گاہ تک پہنچا دیتے۔ جب وہ زیارت کر لیتے ہیں تو منادی پکار کر کہتے ہیں بتحقیق تیرے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، بس اپنے عمل کو دوبارہ سے شروع کر۔ پس وہ لوٹ جاتے ہیں اس کا پیچھے پیچھے اس کے گھر تک۔ پس جب وہ پہنچ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تجھے اللہ کے حوالے کیا۔ پس وہ ہمیشہ اس کی زیارت کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ وفات پا جاتا ہے۔ پھر وہ زیارت کرتے ہیں قبر امام حسین علیہ السلام کی ہر دن میں، اور وہ ثواب لکھا جاتا ہے اس زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ ان احادیث کی برکت سے آئیں، اپنی مشکلات کو حل طلب کرتے ہیں اور مولا سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں حجت خدا کی معرفت عطا فرما اور اہل بیت علیہ السلام کے قرب و جوار سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما، بدخواہوں، بد نظروں اور بدگمانوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آئیں اپنی حفاظت کے لیے مولا کے ظہور کی دعا مانگیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وجعلنا من المستشہدین بین یدہ۔ Say
Hassan